اب یہ جو امام حاکم کی المستدرک علی الصحیحین کے اندر جو روایت موجود ہے، اس کے راویوں پر میں گفتگو کر دیتا ہوں اور ان کی صحت کو انشاءاللہ تعالی بیان کر دیتا ہوں، تاکہ یہ جو لوگوں کا ایک تانا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کچھ کہتے ہیں موضوع ہے، تو وہ دور ہو سکے۔ سنیے جی، اس روایت کا جو راوی ہے پہلا، اس کا نام ہے علی بن حمشاد۔ اس کے بارے میں امام ذہبی علیہ رحمہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ ثقہ، عادل اور حافظ ہے، یعنی آپ نے ان کو ثقہ بھی کہا، عادل بھی کہا اور حافظ بھی کہا۔ اسی طرح دوسرا راوی ہے ہارون بن عثمان، ہارون بن عباس ہاشمی۔ ان کو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ثقہ کہا ہے تاریخ بغداد کے اندر۔ اسی طرح تیسرا راوی ہے جندل بن والک، اس کو ابو زرعہ رحمہ اللہ نے ثقہ کہا ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے اندر۔ اسی طرح ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو یعنی کہ جندل بن والک کو صدوق کہا ہے تاریخ الاسلام کے اندر۔ اس کا چوتھا راوی ہے عمر بن اوس انصاری۔ اگرچہ یہ تراجم کی کتب میں مجہول ہیں، لیکن ان کا مجہول ہونا مضر نہیں ہے، نقصان نہیں دیتا، کیونکہ ایک تو امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو لکھا اور کہا کہ یہ جو روایت ہے اس کی سند درست ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو یہ کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس روایت کے اندر جتنے راوی ہیں وہ ثقہ ہیں۔ اگر امام حاکم علیہ رحمہ کے نزدیک اس روایت کے راویوں میں کوئی راوی اگر کمزور ہوتا، ضعیف ہوتا، تو آپ اس حدیث کو صحیح نہ کہتے۔ ان کا صحیح قرار دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس روایت کے جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں، لہذا ان کا مجہول ہونا مضر نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ ان کے متابع سعید بن اوس انصاری ہیں، جن سے روایت منقول ہے طبقات المحدثین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 287 پر۔ انہی عبد الرحمن انصاری انباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ثقہ کہا ہے۔ تو یہ اس کا یعنی کہ عمر بن اوس انصاری کا متابع موجود ہے، وہ کون ہے؟ سعید بن اوس انصاری۔ تو متابع موجود ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ ثقہ ہیں، ان کا مجہول ہونا مضر نہیں۔ اب آگے اسی طرح سعید بن اوس انصاری، ان کو خطیب بغدادی نے ثقہ کہا ہے تاریخ بغداد کے اندر، اور ابن معین نے تہذیب و تہذیب کے اندر ان کو صدوق کہا ہے۔ اور پانچواں راوی ہے اس کا سعید بن ابی عروبہ۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا کہ یہ اصحاب قتادہ میں سے زیادہ حافظ تھے، یعنی حضرت قتادہ کے جتنے بھی شاگرد ہیں، ساتھی ہیں، تو ان میں جو بڑے حافظ ہیں، زیادہ حافظ ہیں، وہ کون ہیں؟ سعید بن ابی عروبہ۔ الجرح والتعدیل جلد 4 صفحہ نمبر 65 پر یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طرح ابن سعد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں ثقہ اور کثیر الحدیث کہا ہے کہ یہ ثقہ ہیں اور کثیر الاحادیث ہیں یہ۔ چنانچہ طبقات الکبریٰ طبقہ خامسہ جلد 7 اور صفحہ نمبر 273 پر یہ بات موجود ہے۔ اور چھٹے راوی ہیں قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مشہور و معروف ثقہ راوی ہیں جن کی شان میں بے شمار اقوال علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تہذیب و تہذیب کے اندر لکھے ہیں۔ تو یہ تو مشہور ثقہ راوی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح اس روایت کے 7ویں راوی ہیں حضرت سعید بن مسیب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تابعین میں جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو وہ اس حدیث پاک کے 7ویں راوی ہیں۔ 8ویں راوی ہیں اس حدیث پاک کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اہل سنت کا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں متفقہ یہ عقیدہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی عادل ہیں۔ اب اس پر ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے، یہ اس کے جو راوی ہیں سند کے اندر 8، ان پر میں نے تبصرہ کر دیا ہے کہ وہ ثقہ ہیں، لہذا ان کی روایت درست ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض کی یہ کیا جاتا ہے، حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد کہا ہے اظنہ موضوعا علی سعید، کہ میرا گمان ہے، میرا خیال ہے کہ روایت سعید کی وجہ سے موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اس قول کو لے کر بعض لوگ اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کے موضوع ہونے پر کوئی دلیل پیش نہیں کی، کوئی حوالہ نہیں دیا، کوئی وجہ نہیں بتائی، بلکہ اپنا خیال بتا رہے ہیں، اظنہ موضوعا علی سعید، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے کہ یہ روایت سعید کی وجہ سے موضوع ہے۔ تو یہ ان کا گمان ہے، گمان جو ہے نا، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا، یقین پر ہی رہتا ہے، یقین سے ٹوٹ سکتا ہے، شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کوئی دلیل نہیں پیش کی، بس ایک اپنا گمان پیش کیا ہے، وہ گمان ان کا اپنا خیال ہے، ان کا اپنا شک ہے، تو شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ کس راوی کی وجہ سے انہوں نے اس کو ضعیف کہا، موضوع کہا؟ وہ ہیں سعید بن ابی عروبہ۔ ان کے بارے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ان کو امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، انہوں نے حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت قتادہ کے اصحاب میں سب سے زیادہ حافظ تھے یہ سعید بن ابی عروبہ۔ جرح التعدیل کے اندر یہ بات موجود ہے، اسی طرح طبقات الکبریٰ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابن سعد بغدادی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ اور کثیر الحدیث کہا ہے۔ تو محدثین ان کی صحت کو، ان کی ثقاہت کو، اور ان کے حافظ ہونے کو، اور ان کے کثیر الحدیث ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا محدثین کے واضح ارشادات کے ہوتے ہوئے امام ذہبی کا یہ گمان کہ میرا گمان ہے کہ ان کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، ان کے گمان کا اعتبار نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گمان کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہیں، جبکہ یہاں پر ان کو کثیر الحدیث اور ثقہ کہا جا رہا ہے اور حافظ کہا جا رہا ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے جس کو مرزا انجینئر نے پیش کیا ہے، کہتے جی آخری عمر میں ان کے حافظے میں فرق آ گیا تھا، تو بڑھاپے میں جا کر حافظہ میں فرق آ جائے تو اس عمر کی جو روایتیں ہوتی ہیں ان کو نہیں لیا جاتا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی بات مانی، بڑھاپے میں جا کر اگر آدمی کے حافظہ پر کوئی فرق پڑ جائے تو ان کی اس عمر کی روایت کو نہیں لیا جاتا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات یہ مانی۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں کہ اس روایت کو ان کے بڑھاپے میں لیا گیا ہے یا پھر اس سے پہلے لیا گیا ہے، ذرا سن لیجئے گا اس حوالے سے۔ یہ محدثین کا اصول ہے کہ اگر کسی کے حافظہ میں اختلاط ہو جائے تو اختلاط ہونے کے بعد جو روایات ہوں گی وہ قبول نہیں ہوں گی، لیکن اگر حافظہ میں اختلاط ہونے سے پہلے جو روایتیں ان سے نقل کی گئی ہوں ان کو لیا جائے گا۔ یہ محدثین کا اصول ہے۔
آپ ذرا اسی اصول کو دیکھتے ہیں، روایت ان سے پہلے لی گئی ہے یا بعد میں لی گئی ہے۔ چنانچہ تاریخ الثقات باب السین صفحہ نمبر 187 پر لکھا ہوا موجود ہے کہ اختلاط ہو جانے کے بعد سعید بن ابی عروبہ سے صرف وکیع اور معافی بن عمران موصلی نے سماع کیا۔ دو بندے ہیں جنہوں نے ان کے سعید بن ابی عروبہ کے حافظہ میں اختلاط ہونے کے بعد بھی ان سے سماع کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وکیع اور معافی بن عمران، جبکہ اس روایت کے اندر نہ وکیع ہے نہ معافی بن عمران ہے۔ اگر وہ دونوں ہوتے تو آپ یہ احتمال پیش کر سکتے تھے کہ جناب جی ان کے حافظہ میں کمزوری آ گئی، اختلاط ہو گیا، تو حافظہ میں اختلاط کے بعد یہ روایت کر رہے ہیں۔ تو حافظہ میں اختلاط کے بعد صرف دو ہی بندے ہیں جو ان سے روایت کرتے ہیں، دو ہی بندے جو ان سے سماع کر رہے ہیں حافظہ کی اختلاط کے بعد، اور وہ کون ہیں؟ وکیع اور معافی بن عمران۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عمر بن اوس انصاری اور سعید بن اوس انصاری نے سعید بن ابی عروبہ سے اختلاط سے پہلے وہ حدیث روایت کی ہے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ حافظہ میں اختلاط کے بعد جو روایات سماع کی جاتی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر اس سے پہلے جو روایات نقل کی جاتی ہیں اور روایت کی جاتی ہیں، سماع کی جاتی ہیں، وہ روایتیں قابل قبول ہوتی ہیں۔ اور سعید بن اوس انصاری نے اور عمر بن اوس انصاری نے سعید بن ابی عروبہ سے یہ روایت اس وقت سماع کی ہے جب ان کا حافظہ بالکل ٹھیک تھا، لہذا یہ روایت بالکل صحیح ثابت ہوگی۔ اللہ کے فضل سے ہم نے اس روایت کی صحت کو بیان کر دیا ہے۔ اب کوئی مائی کا لال ثابت کرے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، تو میں کہوں گا کہ آپ یہ ثابت کرو کہ عمر بن اوس انصاری نے اور سعید بن اوس انصاری نے یہ روایت سعد بن ابی عروبہ سے ان کے حافظہ کے اختلاط کے بعد سماع کیا ہو، جبکہ یہ صراحت موجود ہے کہ ان کے حافظہ کے اختلاط کے بعد ان سے صرف دو بندے روایت کرتے تھے کہ وکیع اور ایک معافی بن عمران۔ معافی بن عمران اور وکیع یہ ہیں جو حافظہ کی اختلاط کے بعد روایت کرتے ہیں، لہذا ان کی روایت قبول نہیں ہوگی، جبکہ یہ اوس عمر بن اوس انصاری اور سعد بن اوس انصاری یہ دونوں سعید بن ابی عروبہ سے اختلاط ہونے سے پہلے روایتیں ان سے نقل کر رہے ہیں، اور انہی روایتوں میں سے ایک ہی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے عیسیٰ اگر میں محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو میں نہ حضرت آدم کو بناتا، نہ جنت کو بناتا، نہ دوزخ کو بناتا۔ اے عیسیٰ میں نے عرش کو پانی کے اوپر پیدا کیا تو اس نے ہلنا شروع کر دیا، میں نے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا تو فسکنہ تو ہلنے والا عرش ٹھہر گیا۔ تو امام حاکم علیہ رحمہ نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد جو فرمایا، ھذا الحدیث صحیح الاسناد، بالکل بجا فرمایا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ان دو حضرات کا جو اعتراض ہے، کہتے ہیں جی اللہ نے تو زمین کو، آسمان کو، مخلوق کو، جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا ہے۔ اصل میں یہ ان کے ان پڑھ اور کم عقل ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ ان کو وجہ اور مقصد میں فرق معلوم نہیں۔ وجہ اور ہوتی ہے، مقصد اور ہوتا ہے۔ مقصد ہے نا، مقصد اس سے بندہ کبھی کبھی ہٹ بھی سکتا ہے، لیکن وجہ کے بغیر تو انسان ہٹ نہیں سکتا نا۔ یہ دیکھیں نا، انسان کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی فرد دنیا میں آتا ہے تو وجہ کیا بنتے ہیں؟ وجہ ماں باپ بنتے ہیں۔ ماں باپ اگر وجہ نہ بنے تو کوئی بچہ پیدا ہو کر دکھا دے گا؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ اللہ کی قدرت، سبحان اللہ، لیکن وہ قاعدہ کلیہ تو نہیں نا، وہ تو ایک خاص قدرت کا معاملہ ہے۔ تو کیا اب کوئی انسان بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتا ہے؟ ماں باپ اس کے پیدا ہونے کی وجہ ہیں،
تو وجہ کے بغیر شے نہیں پائی جاتی، مقصد کے بغیر چیز پائی جاتی ہے۔ مثلا ہمیں بنانے کا مقصد تھا عبادت کرنا، لیکن لوگ عبادت نہیں کرتے، لیکن پھر بھی لوگ ہیں کہ نہیں؟ مقصد نہیں پایا گیا، چیز پائی جا رہی ہے۔ تو مقصد کے بغیر چیز پائی جا سکتی ہے، لیکن وجہ کے بغیر چیز نہیں پائی جا سکتی۔ یہ مسجد کی جو چھت ہے یہ کھڑی ہے چار دیواری پر۔ چار دیواری وجہ ہے چھت کے کھڑے ہونے کی۔ چار دیواری اگر گر جائے تو چھت کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن چھت کا مقصد ہے ڈھانپنا۔ چھت کے کھڑے ہونے کی وجہ چار دیواری، اور چھت کا مقصد ڈھانپنا۔ مقصد اور وجہ یہ دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور چیز مقصد کے بغیر وجود میں آ سکتی ہے، لیکن وجہ کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ تو مقصد اور چیز ہے، وجہ اور چیز ہے۔ کائنات کی تخلیق کی وجہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس تخلیق کے کائنات کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ مقصد اور چیز ہے، وجہ اور چیز ہے۔ جیسا کہ جس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا چھوٹا سا، بچے پر لاڈ آئے گا، پیار آئے گا، تو بچے کے لیے ایک جھولا لے کر آئیں گے۔ تو جھولا لانے کی وجہ کیا ہے؟ بچہ نہ ہوتا تو جھولا لاتے نہیں۔ جھولا لانے کی وجہ بچہ، لیکن جھولا لانے کا مقصد اس کو جھولے دینا ہے۔ جھولا لانے کی وجہ بچہ اور مقصد جھولا۔ تو وجہ اور چیز ہے، مقصد اور چیز ہے۔ ایسے کائنات بنانے کی وجہ محبت مصطفیٰ، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، نبی پاک علیہ السلام کا پیار۔ اللہ نے حضور کی محبت میں حضور کی خاطر کائنات کو پیدا فرمایا۔ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، حدیثوں میں آ گیا۔ اور اللہ نے کائنات کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد دیا۔ کون سا مقصد؟ اللہ کی عبادت کے مقصد کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ تو ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں یہ تعارض ہے، ان کی عقل کی کمی ہے، ان کی سمجھ کی کمی ہے۔ حدیث بھی حق ہے اور قرآن کا ارشاد بھی حق ہے۔ قرآن نے مقصد کو بیان فرمایا اور حدیث نے وجہ کو بیان فرمایا۔ وجہ ہمارے آقا ہیں تخلیق کائنات کی، اور مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، جو میں نے معروضات پیش کی ہیں اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔